بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مسلمانوں کی حبشہ کی ہجرت اور شعب ابی طالب میں قید ہونے کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس لیے آپ ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو غور سے، توجہ سے اور پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو کو سکپ نہ کریں۔ ناظرین، مسلمانوں کو اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار سے تکالیف پہنچتی رہتی اور آئے دن ان میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلی جائے۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینہ میں پہلے جماعت کے 11 یا 12 مراد اور 4 یا 5 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکے، مگر یہ لوگ ہاتھ نہ آئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو غلبہ ہو گیا۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہے۔ تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہی سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ ناظرین، یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے جو 83 مرد اور 18 عورتیں بتلائی جاتی ہے، متفرق طور پر ہجرت کی اور حبشہ کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے دونوں ہجرتیں کیے اور بعض نے ایک۔ کفار نے چپ کر یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور بہت سے تحفے تحائف دے کر نجاشی بادشاہ حبشہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے لیے بہت سے تحفے لے کر گیا اور اس کے خواص اور پادریوں کے لیے بھی بہت سے ہدیے لے کر گیا۔ جا کر اول حکام اور پادریوں سے ملا، ہدیے دے کر ان سے بادشاہ کی یہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی، اور رشوت خور حکام نے تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بیوقوف لڑکے اپنے قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جس کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے۔ ہم کو شرفۂ مکہ نے ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لائے، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دے۔ ناظرین، بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالہ نہیں کر سکتا۔ اول ان کو بلا کر تحقیق کر لو، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالہ کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان اول بہت پریشان ہوئے کہ کیا کرے، مگر اللہ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ طے کیا کہ چلنا چاہیے اور بادشاہ کو صاف بات کہنے چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے موافق سجدہ نہیں کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے حالات دریافت کیے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے، نہ اس کے رسول سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے،
برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، ہم میں ضعیف کو ہلاک کر دیتے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کی طرح بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا اور امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور اس کا حکم دیا، اور اچھے اخلاق تعلیم کیے۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ تو ناظرین، بادشاہ نے کہا کہ جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی، جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام اور جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا جو کافر تھے کہ میں ان کو تمہارے حوالہ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسے تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہے، اس کی روح ہے اور اس کے کلمہ ہے جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم چاہتے ہو کہ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کرا دیا جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ ناظرین، اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا، اور اس وفد کی ذلت سے واپس آنا پڑا تو کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے، اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ کثرت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں بھی تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے۔
نہ ان کو کوئی شخص اپنے ساتھ بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید اور فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے اور نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالہ نہ کر دے۔ ناظرین، یہ معاہدہ زبانی ہی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم سن 790 کو ایک معاہدہ تحریر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گاٹھی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان، غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر روتے اور چلاتے، اور ان کے اعزاء کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکلیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوگی وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نہایت ثابت قدمی کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ ناظرین، یہ تکالیف اور مشقتیں ان لوگوں نے اٹھائی ہے جن کے آج ہم نام لیوا کہلاتے ہیں، جن کے نام آج ہم اپنے بچوں پر فخر کے طور پر رکھتے ہیں اور اپنے کو ان کا متبع بتلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ترقی کے باب میں صحابہ کرام اجمعین جیسی ترقی کے خواب دیکھتے ہیں۔ لیکن کسی وقت ذرا غور کر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان حضرات نے قربانیاں کتنی فرمائی ہیں، کتنے تکالیف اور سختیاں برداشت کی ہے، اور ہم نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، مذہب کی خاطر کیا کیا۔ کامیابی ہمیشہ کوشش اور سعی کے مناسب ہوتی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عیش چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، بددینی اور دنیا طلبی میں کافروں کے دوش بدوش چلتے ہیں، اور اسلامی ترقی ہمارے ساتھ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی معلومات اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیے اور ویڈیو کو لائک کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات، خوبصورت واقعات اور خوبصورت وظائف آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔